ایک سوال، ایک ایسا سوال جو شاید ہر انسان نے کبھی نہ کبھی خود سے ضرور پوچھا ہے۔ آج ہم اس کی تہ تک جائیں گے کہ دعا آخر اس مادی دنیا کو بدلتی کیسے ہے۔ وہ لمحہ یاد ہے جب دل کی گہرائیوں سے ایک آواز نکلی اور لگا جیسے پوری کائنات نے سن لی ہو؟ وہ احساس جب یقین ہو گیا کہ آپ کی پکار عرش تک پہنچ گئی ہے۔ اور وہ رات بھی شاید یاد ہوگی جب آنسو تھے، سجدے تھے، ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، لیکن صبح ہوئی تو سب کچھ ویسا کا ویسا تھا، اور دل میں بس ایک سوال تھا، میرے سنی کیوں نہیں گئی؟ یہی وہ گتھی ہے جسے آج ہم سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ اگر تقدیر کا قلم چل چکا ہے تو پھر دعا کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ اس سفر میں ہم سائنس، روحانیت اور آپ کے اپنے دل کے دروازے پر دستک دیں گے۔ چلیے اس پورے مسئلے کو ایک بالکل نئے، ایک الٹے اینگل سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ سمجھنے سے پہلے کہ دعا مادی دنیا کو کیسے بدلتی ہے، ہمیں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ مادی دنیا، یہ مٹیریل ورلڈ آخر ہے کیا؟ ہمارے لیے یہ دنیا ٹھوس ہے، سالڈ۔ یہ دیوار، یہ ٹیبل، آپ کا فون، ہم ان چیزوں کو چھو سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، لیکن سائنس کی آنکھ اس ٹھوس پردے کے پیچھے کچھ اور ہی دیکھ رہی ہے۔ اسکرین پر یہ جو نمبر ہے نا، یہ ایک دھماکہ ہے۔ سائنس کہتا ہے کہ ہر ایٹم جس سے یہ پوری کائنات بنی ہے وہ 99.9% خالی جگہ ہے، یعنی جو چیز ہمیں ٹھوس لگتی ہے وہ اصل میں انرجی اور وائبریشنز کا ایک جھرمٹ ہے، ایک ایلیوژن۔ تو یہاں سے اصل سوال شروع ہوتا ہے۔ اگر اس پوری کائنات کی بنیاد پتھر نہیں بلکہ انرجی ہے، فریکوینسی ہے، تو کیا ہمارے خیالات، ہماری نیت، ہمارے جذبات اور ہماری دعا، جو خود انرجی کی ایک شکل ہیں، کیا وہ اس مادی دنیا پر اثر ڈال سکتی ہیں؟ دعا باہر کی دنیا کو بدلے یا نہ بدلے، اس کا سب سے پہلا، سب سے فوری اور سب سے یقینی اثر ایک جگہ ہوتا ہے، آپ کے اندر۔ جس لمحے کو انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، سائنس نے ثابت کیا ہے کہ اس کے جسم میں فوری تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی ہارٹ ریٹ بہتر ہوتی ہے، سٹریس ہارمونز کم ہوتے ہیں، اور دماغ میں امید کے جو سینٹرز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن بات اس سے بھی بہت گہری ہے۔ نیورو سائنس کہتا ہے کہ یقین صرف ایک احساس نہیں ہے، یہ آپ کے دماغ کے سرکٹس کو، اس کے راستوں کو لٹرلی بدل سکتا ہے۔ جب آپ پورے یقین سے دعا کرتے ہیں تو آپ نا امیدی کے ذہنی جال سے نکل کر امکانات یعنی پاسبلٹیز کے میدان میں آ جاتے ہیں، اور جب سوچ بدلتی ہے تو فیصلے بدلتے ہیں، فیصلے بدلتے ہیں تو عمل بدلتا ہے، اور جب عمل بدلتا ہے تو مادی دنیا خود بخود بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس سفر کو جسم اور دماغ سے نکال کر کائنات کی گہرائیوں میں لے جاتے ہیں، جہاں سائنس کا سب سے پر اسرار، سب سے عجیب چیپٹر کھلتا ہے، کوانٹم فزکس۔ کوانٹم فزکس کا ایک بنیادی قانون ہے دی آبزرور ایفیکٹ۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا پارٹیکل ایک ہی وقت میں ہر ممکن جگہ پر ہوتا ہے جب تک کوئی اسے دیکھے نہ۔ جیسے ہی کوئی کانشسنس، کوئی شعور اس پر توجہ دیتا ہے، وہ پارٹیکل لامحدود امکانات میں سے ایک حقیقت کو چن لیتا ہے، یعنی آپ کی توجہ حقیقت بنانے کے عمل کا حصہ ہے۔ اب اس روشنی میں سوچئے، دعا کیا ہے؟ یہ بکھرے ہوئے خیالات نہیں ہے، یہ ایک فوکسڈ کانشسنس ہے، ایک مضبوط جذبہ، رب کے سامنے ایک صاف سمت، ایک کلیئر ڈائریکشن۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ جب آپ پورے یقین، پورے جذبے اور پوری توجہ سے دعا کرتے ہیں تو آپ کائنات کے اس کوانٹم فیلڈ آف پاسبلٹیز میں ایک سگنل بھیجتے ہیں؟ یہ جادو نہیں، یہ الائنمنٹ ہے۔ اور جانتے ہیں، یہ بات سائنس آج کر رہا ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن نے اس کنیکشن کو بالکل صاف کر دیا تھا۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری سنوں گا۔ یہ صرف ایک وعدہ نہیں، یہ ایک فزیکل لا کا اعلان ہے، ایک کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون۔ پکارو اور جواب آئے گا۔ اور صوفی تو اس بات کو ایک قدم اور آگے لے جاتے ہیں۔ رومی فرماتے ہیں، تمہارے اندر کسی چیز کی طلب کا پیدا ہونا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ جواب موجود ہے۔ غور کیجئے، پیاس لگتی ہے کیونکہ پانی موجود ہے، بھوک لگتی ہے کیونکہ کھانا موجود ہے، تو دعا کی طلب دل میں کیوں اٹھتی ہے؟ کیونکہ قبولیت پہلے سے موجود ہے۔ تو اگر دعا اتنی طاقتور ہے تو اس طاقت کو استعمال کرنے کا، اسے آزاد کرنے کا کوئی طریقہ بھی ہوگا۔ چلیے اب تھیوری سے نکل کر پریکٹیکل فارمولا کی طرف آتے ہیں۔
यहाँ 5 स्टेप्स हैं। नंबर 1 शुक्र, उस फ्रीक्वेंसी पर आएं जो कहती है मेरे पास पहले ही बहुत कुछ है। नंबर 2 वजाहत, बी क्लियर, कायनात को बताएं कि आप चाहते क्या हैं। 3 एहसास, उसे अभी से महसूस करें क्योंकि जज्बर ही वो एनर्जी है जो डायरेक्शन देता है। 4 अमल, दुआ एक परिंदे की तरह है, अमल उसके पर हैं। और 5 सबसे मुश्किल, तवक्कल, अपना काम करने के बाद नतीजा रब पर छोड़ दें। और इस पूरे फॉर्मूला का जो निचोड़ है ना, वो इस माइंडसेट में है। ये मांगने वाला, डिमांड करने वाला माइंडसेट नहीं, भरोसा करने वाला माइंडसेट है। इसमें खौफ नहीं, यकीन है। दुआ भीख नहीं, बल्कि अपने रब से एक मजबूत रिश्ते का इजहार है। लेकिन फिर भी वो सवाल अपनी जगह रहता है कि अगर सब कुछ ठीक किया तो हर दुआ फौरन कबूल क्यों नहीं होती? इसका जवाब लेटिंग गो यानी नतीजा छोड़ देने के सफर में छुपा है। इसकी कम से कम 3 वजूहात हो सकती हैं। पहली, हो सकता है अल्लाह ने आपके लिए इससे बेहतर वक्त चुना हो। दूसरी, हो सकता है अल्लाह आपको वो नहीं बल्कि उससे बहुत बेहतर कुछ देना चाहता हो। और तीसरी, सबसे गहरी वजह, हो सकता है इस दुआ के बदले अल्लाह ने आप पर आने वाली कोई ऐसी मुसीबत डाल दी हो जिसे आपकी आंखें देख ही नहीं सकती थीं। एक हदीस का मफहूम है कि क़यामत के दिन जब इंसान अपनी उन दुआओं का अजर देखेगा जो दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर कबूल नहीं हुई थी, तो वो हसरत करेगा। वो कहेगा, काश काश मेरी कोई भी दुआ दुनिया में कबूल ना हुई होती। ये है अल्लाह की प्लानिंग, और इस पर यकीन ही दुआ की रूह है। तो आखिर में हम वापस उसी नुक्ते पर आते हैं जहां से शुरू किया था। शायद असल सवाल ये है ही नहीं कि दुआ मादी दुनिया को कैसे बदलती है। शायद असल सवाल ये है कि आप दुआ के जरिए खुद को बदलने के लिए कितना तैयार हैं, क्योंकि जब इंसान अंदर से बदल जाता है तो उसके लिए बाहर की दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। अगर आप इस गुफ्तगू को जारी रखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या नीयत भी एनर्जी की एक शक्ल है, तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारा आपस का कनेक्शन कायम रहे। अगली बार तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा।